دیکھیں آپ نے کہا تھا بخاری سے ثابت کرو. اگر میں بخاری کی یہ والی حدیث سب سے پہلے بیان کر دیتا آپ کو, تو آپ نے کہنا تھا مجھے کہ جی جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں, یہاں پہ جو جہاد لکھا ہوا ہے یہ جہاد یہ والا جہاد نہیں ہے, یہ وہ والا جہاد ہے, اور وہ والا جہاد نہیں ہے, یہ والا جہاد ہے. لہٰذا میں نے آپ کو یہ والی حدیث سب سے پہلے نہیں دی, میں نے آپ کو 3 حدیثیں دی تاکہ میں بخاری پہ اینڈ کر سکوں, کیونکہ آپ کو بخاری ہی چاہیے تھی اور بخاری سے جہاد چاہیے تھا کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ اور آج بھی آپ کے اوپر نیسیسٹی ہے. میں نے آپ کو بخاری سے دکھایا سب سے پہلے کہ مرتد کا قتل کرنے والا جہاد سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. پھر میں نے دکھایا آپ کو کہ سب سے افضل جہاد مختلف قسم کے جہادوں میں وہ ہے جس میں آپ کا خون گرتا ہے اور آپ کا زخمی ہوتے ہیں. پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ محمد نے بتایا ہے بخاری کی حدیث میں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ بیسٹ ہیں, جو کہ نبی کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے نے ہمیشہ کرنی ہے, جس میں تیسری چیز جو ہے وہ ہے جہاد اللہ کی راہ میں. دس از یور آنسر ان کمپلیٹ ایسنس. اب آپ مجھے بتائیے آپ کیا بونگیاں دینا چاہتے ہیں پلیز. میں یہ حدیث صحیح نہیں مانتا. اوکے مت مانے, کیوں نہ مانے, صحیح بخاری سے آپ نے کہا تھا دکھاؤ, میں نے بخاری دکھائی ہے. لو جی دوستو, اسے کہتے ہیں رکھ کے سکا سکی بجانا اور وہاں سے بجانا جہاں سے انہوں نے سوچا نہیں تھا. ساحل صاحب اس نے آ کے مجھے 500 دفعہ کہا مجھے قرآن نہیں چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے. میں نے بخاری سے ثابت کیا, کہتا ہے میں بخاری کی حدیث کو صحیح نہیں مانتا. لو جی اسے کہتے ہیں بلکہ بخاری کا بخار. ایڈم صاحب بلکہ اس نے قید بھی نہیں لگائی تھی کہ صرف بخاری سے ہو, اس نے بولا تھا حدیث صحیح ہونا چاہیے. بے شک, اور میں نے بخاری کا بخار دے دیا اس کو. اب کہتے ہیں میں حدیث صحیح نہیں مانتا. اور مجھے قرآن پہ بات نہیں کرنی ہے. قرآن پہ بات نہیں کرنی ہے, بخاری پہ بات کرنی ہے, صحیح حدیث پہ بات کرنی ہے, حدیث سے ثابت کر. جب ثابت کر دیا تو بخاری کی حدیث میں نہیں مانتا. اور ساحل شروع میں کہتا تھا بخاری سے, بخاری سے, بخاری سے, بخاری سے, اور اب بخاری کو میں مانتا نہیں ہے. تو بخاری سے پروف بھی کرنے کو کہتے ہو یار. بخاری بتاتے ہی ان کو بخار چڑھ جاتا ہے. یہ بخاری لکھا ہوا ہے سر, بخاری سے دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں صحیح البخاری. یار اس کے اوپر شارٹ ویڈیو بننی چاہیے. ایڈم فین گرل, اس کا ذرا مجھے ٹائم سٹیمپ بھیج دینا پرائیویٹ میں, اس کے اوپر شارٹ ویڈیو بناؤں گا. شارٹ بنے گی بخاری سے دکھا, بخاری سے دکھا, بخاری سے دکھا, بخاری دکھائی, میں بخاری کو نہیں مانتا. اوکے مسٹر صاحب جی, اب آپ کے پاس آتے ہیں. یہ تو گئے, آپ کے آج کے ٹاپک میں بات کریں گے آپ. ہیلو ایڈم, آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی سر آ رہی ہے سر. آپ کے باتیں آپ کے ساحل کے لائف اسٹریم دیکھ کے ہم لوگ ایچ پہ آ گئے. الحمدللہ. تو ایچ سے چھلانگ کب مار رہے ہیں یہ بتائیں. ایچ سے چھلانگ مارنا 50-50 یہ ہو گیا. ٹو بی آنےسٹ آئی ایم اسپیکنگ, اب ہماری نظر میں ہمارے آئیڈل پرسنالٹی ڈاکٹر ذاکر نائر صاحب ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جیسے کہ اب فار ایگزامپل آپ جیسا ریفرنس دے رہے ہیں, آپ کے پاس جیسا نالج ہے, ہم لوگ کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو ذرا آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ابھی آپ یا ان سے ہوئے ایک بار تو معلوم ہوتا ہم لوگوں کو. سمجھ گئے بات کو آپ؟ اب وہ ہو رہا نہیں, انہوں نہیں آ رہی, وہ آپ لوگ آپ بلا رہے ہیں تو بھی نہیں آ رہی. آپ کو کیا کرنا, کیسا بولنا, اب آپ کہاں جانا, اب یہ پورا مائنڈ اسٹک ہو گیا ایک جگہ آ کے. اب ساحل بھائی یہ آپ کے بھائی ہیں, آپ ان سے بات کریں. تو صاحب بھائی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. نہیں جی ہاں صحیح ہے ساحل بھائی. نہیں آپ میں اپنا ساحل دماغ بھائی اور لگائیں. ایک چیز, ہاں نہیں اور ایک چیز, میں میرے کو اگر آپ 1 منٹ دیے تو میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک بات بولنا چاہوں گا. جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں, دیکھیے آپ لوگ جو بھی آ رہے ہیں وہ ایک نمبر کا آپ لوگ چوتیا بنا کر رہے ہیں آگے. دیکھو ایڈم کے پاس نالج ہے, ہیلو ہیلو ٹھیک ہے, ہیلو ہم ہیلو لوگ ہیلو ایکسپٹ بھائی کر بھائی, ہیلو ہیلو بھائی, گالیاں یار, تمیز سے بات کرو نا یار. اچھے سے بھی کیا ہو بول ٹھیک ہے, گیا, سکتے ٹھیک ہیں نا. ہے. کیا ہو اچھا گیا یار. تو نہیں اس سے ہو رہا ہے کیا ابھی الٹا اور اسلام کی نہیں جو بھی بدنامی ہو ہو رہا ہے جا رہی یار, ہے. گالیاں تو نہیں دو نا یار اسٹریم میں بیٹھ کے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ دیکھو کو بھائی جو اسٹیج بھی دیا ہے ہمارے یار, مسلمان تمیز سے بھائی, بات کرو. جذباتی ہو گیا بھائی صاحب بھائی ہمارا. ہاں بھائی. جی بھائی, تو ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن ہیں, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں لوگوں کی, دیکھو آپ لوگوں کے پاس وہ نالج نہیں ہے. دیکھو
آنے کے لیے ہر کوئی آ سکتا, کوئی بھی بات کر سکتا, لیکن ایڈم کا اپنے کو مقابلہ اگر کرنا ہے تو پراپر ریفرنس سے آؤ, بات چیت کر لو, پراپر بات کرو. اینٹی مسلمان آ رہے ہیں, اینٹی مسلمان آ رہے ہیں, ان لوگ دیکھو مسلمان, یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ لوگ پریپیئر کر لے کے آتے ایک ٹاپک, ٹھیک ہے, اس کا ریفرنس کے ساتھ ٹاپک کے ساتھ یہ لوگ ریڈی رہتے. تو اپنے مسلمان بھائیوں کو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, تمہارے پاس نالج نہیں ہے, نکو تم لوگ مت آؤ, اپنے جو اچھا بھی لیکن نالجبل پرسن ہے. سیف ایک بات کہوں, اب دیکھو جس طرح بندہ آیا جی تھا, اس بندے کا ٹاپک تو میں نے جی پریپیئر نہیں کیا ہوا تھا نا. دیکھو ہم تو ان کو کھلا میدان بھی دے دیتے ہیں یار, جس مرضی ٹاپک بات کر لو. تو آپ یہ کہو کہ یار تیاری کر کے آؤ جس بھی ٹاپک پہ آنا ہے, میں تو کھلا میدان بھی دے دیتا ہوں ان کو. نہیں لیکن ارے آگے یہ اچھی لوگ بات کا بول رہے تھے نالج, ایڈم صاحب. یہ لوگ کے پاس نالج نہیں ہے کہ آپ پریپیئر ہو ایک کے منٹ آتے جا رہے ساڑھے ہم, آپ سیف بولو. سیف صاحب ایک منٹ رکو. ایڈم صاحب وہ آگے یہ بول رہے تھے کہ آپ فالتو کا بحث بنا تیاری آ کے بحث کرنے کے بجائے آپ اپنے علماء کو یہاں پہ لے کے آؤ, یہ سیف بھائی بولنے جا رہے تھے. بالکل صحیح, ہاں بالکل صحیح. تو میں وہی بولا, جیسے کہ اب دیکھو اگر اپن یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بول رہا ہوں میں آپ کو کہ اپن اگر اتنا ہی اگر اپنے کو ایڈم سے اگر اپنے کو ٹیکل کرنا ہے, تو جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے پاس اپن اپروچ کرنا جا کے کہ بھائی یہ دیکھو, یہ بندہ جب اسلام کو اتنا غلط بول رہا ہے, تصو بول رہا, تو آخر اگر یہ لوگ واقعی اتنا غلط ہی بول رہے ہیں تو پھر بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں کہیں کو نہیں, لوگ کو ٹیکل کرنے. یہ چیز کنفیوژن ہو جا رہا بہت زیادہ. یہ آخر آ رہے ہیں کہیں کو نہیں بھائی, میرے کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. جب حالانکہ یہ لوگوں کی جب ایک ایک لائف جا رہی, کئی سیلیبریٹیز کی لائف میں اتنے ویوز نہیں آتے, ان لوگ کے 4-4 5-5 ہزار آ جا رہے ہیں, 6,000 10,000 ہزار چلے جا رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہوں گا نا, اور میرے کو معلوم کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے, چوری چھپ کے تو بھی دیکھ رہے ہیں, ہر کوئی دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ لوگ ہمت کہیں کو نہیں کر رہے ہیں آنے کی. جیسے کہ ہم لوگ دیکھو بھائی, ہم لوگ نارمل مسلمان ہیں, نارمل نالج ہے سب, ہم لوگ نہیں آنا چاہ رہے, میں بھی نہیں, میں بھی سنتا ہوں ان لوگوں کی لائف اسٹریم. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, تم لوگ آ کے اپنے بے عزتی کر لے رہے ہیں کہیں کو. تم لوگ اچھا یہ ایک ساحل ایک بات بولتے ہیں, وہ ساحل کا نکالتے, تم جب مذہب میں نہیں ہے تو کئی کو کر رہے. ارے مذہب کی بات کر رہا ہے, اس نے جو ٹاپک کر رہا اس کی بات کر. تو ایک جنا ٹاپک پہ بات کرتا, پھر ساحل کچھ بھی بولتی کہ ساحل کو بولتا تم پہلے یہ بولتا دنیا کیسا بنی. ارے دنیا کیسا بنی وہ ٹاپک اس نہیں ہے رہی ہے, تو بات اس پہ کر, یہ لوگ جو ٹاپک پہ کر رہے ہیں اچھا تو بھائی بات ٹاپک سن پہ وہ سیف, بات کر. سیف ٹھیک ہے سمجھ لگ گئی. تو یار اتنا کچھ تجھے پتا لگ گیا ہے, تو اسلام میں کیوں ہے؟ نہیں اسلام میں اس واسطے ہوں کہ میں میرے آئیڈل پرسنالٹی. دیکھو بھائی دیکھو, جیسے کہ اب تم ہے ایڈم, میں ایک بات بتا رہا ہوں, تم اگر نالج اچھا ہے ٹھیک ہے, لیکن بات نہیں سننا نہیں سیف, سنو آپ. تیری جو سننا جو تیرا آئیڈل پرسن ہے اس کی تو ہم نے ٹٹی ٹٹی کر دی. یہ دیکھ تیرے آئیڈل پرسن کے گھر میں جا کے ہم نے ہوا بولا, ہلا بولا, اور اس کو کہا کہ یار اور آپ مجھے اپنے ہی چینل پہ اپنی ہی سٹریم میں اوپن سٹریم کر دے. اس نے نہیں کی. یہ دیکھ, سن لے ذرا تھوڑا ارے سا, تم کیا سن جی, لینا. ہم لوگ ابھی جا کے کر ہاں رہے ہیں, سن لینا گروپس بنا کے بھائی, کر رہے ہیں. سن لینا. اوپن لائیو سٹریم, سینڈ لنک ناؤ ناؤ ناؤ. اور ذاکر نالائق کو ہارٹ اٹیک ہونے ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے, اسے لائیو چیٹ میں نظر آ رہا ہے, ایڈم سی کا نظر آ رہے ہیں. یس آئے حلق خشک ہو گیا, زبان باہر نکلی ہے سالے کی, ختم ہو گیا, ٹوپی خراب ہو گئی, ٹوپی خراب ہو گئی, ہائے ہائے حلق سوکھ گیا, حلق سوکھ گیا, حلق سوکھ گیا ایڈم سی کا نام دیکھ کے. ہاں دیکھ دیکھ. نیکسٹ کوسچن, واٹس ایپ کھوتی گئے بچے, یوٹیوب پہ چت گئی چندی, چت گئی مندی. یار یہ کہاں پہ اپنے چینل پہ بیٹھا ہے, یہ وہاں بیٹھا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ بعد میں. ہاں جی بھائی, تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آئیں, لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم کیا کریں بھائی؟ کیا کریں گے بولتا. دیکھو ایڈم, یہ کوئی چیز میں کیا بولوں اس میں, یہ بیچ میں آ گیا. میں بس یہ بتانے کے واسطے آیا, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں بھائی دیکھو, میں مسلمان لوگوں کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں, ایڈم سے اگر اپنے کو ٹیکل کرنا ہے, اگر نالا ہے, تم لوگ دیوانہ پنا کر کے نکو آؤ. پر تو لاسٹ ٹائم پہ سبھی آئی ساحل کے اسٹریم میں, ایسے باتاں سیکنڈ لائف اسٹریم میں آ گیا, میرے سے غلطی ہو گئی, میرے کو ڈاؤٹ ہو گیا, تو آئس کہیں کو پھر. اچھا تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں تم لوگ. چلو ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی, سب نے سن لی. آپ بھی کوشش کریں کہ یا تو ان کو لیں, ٹھیک ہے, یا آپ بھی اسلام چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اب کافی ہم نے جو ہے نا آپ کے دعویٰ سن لیا ہے,
ٹھیک ہے, بڑا مینیپولیٹڈ قسم کا آپ کا دعویٰ ہے, لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے, تو I'm done listening to you میرے بھائی, ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی تیاری کر کے آتے ہیں یا اپنے کسی اسکالر کو لے کے آتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو I'm done listening to you میرے بھائی, ٹھیک ہے. اوکے مہربانی, تھینک یو, دھنیہ واد. مسٹر حمزہ جی, جی جی آپ کا ایکو آ رہا ہے سر. ایکو آ رہا ہے سر. جی مسٹر حمزہ, مسٹر حمزہ بولیے کچھ. اوکے, ساجد خان. ہیلو مسٹر ساجد خان, بھائی, ریشنل آپ مائنڈ اگر بات مسلمان پہ ہیں آپ؟ سچے ہیں. یہ ساجد خان بول رہے ہیں یا ریشنل مائنڈ بول رہے ہیں؟ ساجد خان. اوکے, ساجد خان آپ مسلمان ہیں؟ جی, اوکے, ذرا کلو والا سنا میں دیں. وہی مسلمان ہوں جس کو آپ نے ابھی جسٹ کک آؤٹ کیا. میری بات سنے بغیر آپ میری پوری آپ بات ابھی میں سنیے نے کک پلیز. آؤٹ کیا, ایک سیکنڈ, کس وجہ؟ ہاں ابھی, اچھا, کارل جانسن. کارل جانسن, ابھی میں نے آپ کا ستیہ ناش کیا ہے, آپ کی ساری جی, ریفرنسز کا ستیہ ستیہ ناش ناش نہیں کیا, کیا ہے, ہیرو مت بنیے. سنیے ہیرو ابھی مت کیا ہے, اور بنیے. پھر میں نے آپ کو دفعہ دور میں کیا نے ہے. ساحل نے بھی میں نے آپ کو حدیث دماغ بھی نہیں صحیح چاہیے. اسی لیے نہیں کہا. سنیے بھائی پلیز پلیز ایک پلیز سیکنڈ, پلیز. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ مجھے بخاری سے ثابت کرو, کہا تھا کہ نہیں؟ جی کہا تھا. تو آپ مجھے بخاری سے نہ ہی اگر بیک اسٹیج ثابت میں کرو, اور ڈالیے. میں بخاری کی حدیث کو کیسے ضعیف کہہ سکتے ہو جب آپ نے کہا بخاری سے ثابت کرو؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں سر. دیکھو, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث غلط ہے, تو آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ نے بہت مذاق اڑایا, آپ نے شارٹس بنانے کا پھر فیصلہ لیا. مجھے کیوں کہا تھا کہ بخاری سے ثابت جی, کرو اگر بخاری کی حدیث غلط ہے؟ تو اس کا مطلب بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. اوکے, بھائی, اگر بخاری میں حدیثیں ضعیف بھی ہیں تو مجھے کیوں کہا تھا بخاری سے ثابت کرو؟ تو بھائی میری بات سنو, پہلے میری بات سنو پلیز. بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے, آپ کو بھی پتا ہے. تو بخاری کو ضعیف کیوں بولا تھا؟ تو ضعیف اس لیے بولا تھا کہ آپ کو کنونس کرنے کے لیے. آپ کو تو پتا ہے اگر میں ضعیف بولوں گا تو آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا. آپ کی طرف سے ایشورٹی لینے کے لیے میں نے اس کو ضعیف کہا. اوکے, اب آپ Are you بخاری میں fucking جائیے, idiot? حدیث نمبر 426. Get lost. Get lost. Get lost. Get lost. Get lost. Do not join again. Get lost. دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ. Do not join. میرا بھروسہ لینے کے لیے get lost, you idiot, son of a gun. Get lost. جب سچائی کے ساتھ آؤ گے تو بات کرنا میرے ساتھ, میرا بھروسہ لینے کے لیے. میرے ایل کو ٹھنڈ تمہارے بھروسے کی, پاگل کے بچے. مسٹر عاطف, مسٹر عاطف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. سر میں ٹھیک ہوں سر, تھوڑا سا آواز اپنی اونچی کر لیں سر تاکہ سب کو سنائی دے. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر. مسلمان ہیں سر آپ؟ ایڈم میں 10 منٹ میں موبائل سے کنیکٹ ہو رہا ہوں. آل رائٹ ساحل بھائی, تھینک یو. ہاں جی, آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری؟ اسکرین کور کر لینا ایڈم. اچھا, آپ یہاں سے ریموو ہو رہے ہیں, ایک سیکنڈ ہاں ریموو کریں اپنے آپ کو, دیکھتا ہوں میں خود ہی آٹومیٹکلی آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. میں ہی آتا ہوں. ہاں جی, جی عاطف بھائی. پہلے تو سوری, میں ایکچولی آپ کو ٹیگ لگا ہوا تھا بٹ پھر بھی میں انٹر ہو گیا. بیسیکلی آئی ایم آلسو بلانگس ٹو سید فیملی فرام پاکستان. سیم آپ کی والی ٹیسٹیمنی ہے. تو آپ نے اسلام چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے؟ مجھے 17 years ہو گئے اور میں still پاکستان سر ہوں. ذرا سر دیکھیں, آپ کی پاکستان آواز ہی نہیں صحیح آ رہی, میں کیا کروں یار, میں اونچی کہہ رہا نیچی ہوں ہو کہ رہی ہے پھر یار. میں ایک تو ہولڈ کرتے ہیں آپ. جی جی اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ہاں اب بہتر ہوگی. جی بولیے سر. تو بس بیسیکلی مجھے جس طرح قرآن آپ نے پڑھا ہے اسی طرح میں نے بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کو جلایا بھی ہے اور سید سیڈ بھی چھوڑ دیے. تو اگر آپ نے مجھے کک آؤٹ کرنا ہے ابھی تو کر دیں, بٹ مجھے صرف آپ ایک نے اپنی ٹیسٹمنی دینی تھی آپ پاکستان سے کیونکہ ہیں اور آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے, بہت زبردست بات ہے سر, یہ تو بہت اچھی بات ہے سر, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. تو اس وقت تو پاکستان میں نہیں ہے نا آپ؟ تو صرف یہ بتائیے, جی جگہ نہ بتائیے کہاں میں ہوں پاکستان میں. ہے. اور اچھا سر, دیکھیے سر بات سنیں,
آپ چونکہ اگر پاکستان میں ہی ہیں تو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس سے زیادہ اسٹیٹمنٹ دیں جو آپ نے آلریڈی دے دی ہے. سر دیکھیں آپ کی آواز آپ کی اسٹیٹمنٹ میں 3600 ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو ریویل کر سکیں. کسی مشکل میں نہ پھنس جانا. اس وقت رات کے اس پیر بھی 3800 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ پاکستان کے اندر ہیں. جتنا میں چاہوں گا کہ آپ کی ساری کہانی سنوں اتنا ہی میں چاہوں گا کہ آپ کی سیفٹی اس کہانی کو بتانے سے زیادہ ضروری ہے. تھینک یو ٹھیک ہے, سو مچ. تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ پاکستان سے باہر نکلنے کی ہر ممکن کوشش کریں. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ نے پاکستان میں رہ کے اپنی سٹوری بتانی ہے تو پہلے سٹوری کو پیپر پہ لکھیں اور اس کو 10 دفعہ پڑھ کے دیکھیں کہ کیا اس کے اندر کوئی پرسنل انفارمیشن تو نہیں ہے آپ کی ہے جو نکل جائے گی. کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے آتے ہیں جو جب سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں تو بتاتے ہوئے اپنی پرسنل ڈیٹیل دے جاتے ہیں جذباتیوں کے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کوئی پرسنل ڈیٹیل نکلے. نمبر 3 بات, اسپیشلی جا کے کوئی آن لائن وائس چینجر خریدیں. ٹھیک ہے, وہ منتھلی میں ملے گا تو ایک آدھے مہینے کے لیے خریدیں. وائس چینجر کے ساتھ آئیں اور اپنی پوری کہانی سنائیں. ان 3 چیزوں کے بغیر میں نہیں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل پہ بغیر پریپریشن کے بغیر کاپی پہ لکھی ہوئی کوئی بھی بات کہیں, کیونکہ آپ اپنی پرسنل انفارمیشن دے دیں گے اور بعد میں میرے لیے بہت مشکل ہوگا اس ویڈیو سے اس پارٹ کو نکالنا, اور بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ 6 گھنٹے سے اوپر جا چکی ہے ویڈیو, تو بہت مشکل ہو جائے گا. سو میں بہت خوش ہوں, خداوند آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, لیکن تھینک یو پلیز میں سو نہیں مچ. چاہوں گا کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ دیں یہاں پہ. میں آپ سے آپ کے ای میل پہ کانٹیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ڈسکورڈ پہ جوائن کر لیجیے گا مجھے, وہاں سے آپ سے گپ شپ لگا لیں گے. ٹھیک ہے, یا ای میل پہ مجھ سے رابطہ تھینک کیجیے یو گا. سو مچ. تھینک تھینک یو ایڈم. تھینکس ٹیک الاٹ. کیئر آف یور سیلف. گاڈ بلیس یو. یو ٹیک کیئر. گاڈ بلیس یو ٹو. اچھا جی, سپر جے صاحب آئے ہیں. جی سپر جے صاحب ابھی بھی مسلمان ہیں؟ سپر جے صاحب. اوکے, گل محمد صاحب. مسٹر گل محمد. جی جی سر, مسلمان ہیں آپ؟ یہ مسلمان. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے ہماری آج کی سٹریم کے اوپر؟ میں زیادہ سنا ہی نہیں, ابھی تو جڑا ہوں. چلے میں آپ کو ایک آج کی ایک آیت دکھا دیتا ہوں, جو آخری آیتیں ہم چلا رہے تھے وہ دکھا دیتا ہوں, آپ اس کے بارے میں بتائیں گے. یہ آپ دیکھیں, یہ اکیلے آپ ہیں کا کیا؟ قرآن. جی سر, اس وقت میں اکیلا ہوں. اس وقت آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہاں رسول کریم کا قول ہے, تو کیا یہ محمد کا قول ہے؟ قرآن جی سر. نہیں, یہ تو اللہ کا. یہ تو لکھا ہوا ہے رسول کریم کا قول ہے. یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت پیغمبر کا قول ہے. تفسیر دیکھنا پڑے گا اس کا. تفسیر بھی دیکھ لیجیے گا, لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھو اللہ کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اور وہ جو پیغمبر ہے وہ بہت ہی قوت والا ہے اور وہ اللہ کے عرش کے ساتھ پریزنٹ ہے. کون سی؟ اچھا چلو بعد میں دیکھ لیں گے. جو جی سر. چیز بہت قوت والا ہے, صاحب عرش کے جبرائیل تو نزدیک. ڈاکٹر اسرار نے بیچ میں ایم ہی ڈال دیا نا, پتہ نہیں اس نے جبرائیل کیسے ڈال دیا. ذی قوہ ہے وہ جو پچھلا پیغمبر ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. ذل قوت ہے اور وہ ہے عرش اللہ کے مکین اور عرش اللہ کے پاس پریزنٹ ہے. تو یہ کون سا والا نبی ہے جو عرش اللہ کے پاس بھی ہے اور قوت والا بھی ہے اور سب کچھ ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہم، اور تفسیر دکھائیے تو ذرا. تفسیر بھی دکھا دیتے ہیں. آپ نے کیا پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ ابھی تو فرسٹ پڑھا ہی ہے. آج سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا؟ قرآن تو پڑھا تھا, پھر میننگ نہیں پڑھا تھا بھائی. تو ایسے یہ طوطے کی طرح قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ جب میننگ ہی نہیں پڑھنا اس کا؟ نہیں, جیسے ثواب کی نیت ہوتا ہے نا. کون سا ثواب؟ نیکی بھائی, نیکی. کون سی نیکی؟ قرآن کو طوطے کی طرح بلا 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 اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کون سا ثواب ہے؟
میں قرآن नहीं لکھ دیتا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوگا جو بندہ یہ بات 10 دفعہ ریپیٹ کرے گا اسے جنت میں 10 درجے ملیں گے الحمدللہ. नहीं مطلب اس کا अगर امب بھی نہیں ہے. 10 दफा अगर रिपीट किया एक ही आयत को, जैसे मान लीजिए यही है ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, अगर इसको 10 मरतबा पढ़ा तो आप एक-एक हर्फ पे आप 10-10 नेकी जोड़ लीजिए और الحمدللہ इसका جوڑ 10 لیجئے. गुना وہی कर दीजिए, تو इसका وہی 10 गुना कर दीजिए. میں بھی ایک قرآن لکھتا تھا، اس میں لکھا یہ جو لفظ جتنی دفعہ ایک پڑھے گا اس کو 100 نیکی ملے گی ایک ایک لفظ کی. آپ کے پاس جنت ہے؟ الحمدللہ نہیں نہیں، ہے. آپ تو بھائی دنیا کے انسان ہے نا. کس نے کہا ہے؟ تم اپنا چہرہ تو دکھاؤ پھر میں دیکھتا ہوں تم کیا ہو. پردے کے پیچھے ہوں، میں چہرہ دکھاؤں گا تو انٹرنیٹ پھٹ جائے گا. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ منہ روک لے، میں اپنا اگر دیدار کرا دوں گا تو دیکھ میں دیدار کی ایک ہلکی سی تجلی پھینکتا ہوں، پہاڑ کا پہاڑ سر جائے گا. اگر پہاڑ برداشت کر سکا تو میں دکھا دوں گا. میں اپنا چہرہ اس لیے نہیں دکھاتا، انٹرنیٹ پھٹ جائے گا بھائی. ہاں تو پھر مت دکھاؤ، پھر انٹرنیٹ تو رہنے الحمدللہ دو. اسی لیے نہیں دکھا رہا، اللہ نے بھی نہیں دکھایا، میں بھی نہیں دکھا رہا. انٹرنیٹ پھٹ ٹھیک، جائے گا. نہیں نہیں میری انٹرنیٹ مت پڑھو تجلی بھائی. پڑ گئی انٹرنیٹ پہ تو نہیں انٹرنیٹ ہی پھٹ جائے گا. تو میں کیسے نہیں دکھا نہیں دوں اللہ حبیبی؟ نہیں، بالکل صحیح، مت دکھاؤ. بالکل. پتہ چلا میں انٹرنیٹ عرش پہ مقیم ہوں، عرش پہ مقیم ہوں. تمہارے ہاتھ پیر ہیں؟ بالکل اللہ کی طرح، کسی کو نہیں پتا کیسے ہیں مگر ہیں. لیکن نہیں نہیں، میں نے دیکھا تمہیں ٹی وی پہ دیکھا تھا، تمہارے منہ تھا، تمہارے ہاتھ بھی تھے، چمکا رہی تھی تم وہ ہاتھ. میں نے اس وقت ایک احسن انسان کی شکل دھارن کی تھی تاکہ میں وہاں پہ آ سکوں، جس طرح اللہ محمد کو ایک احسن صورت میں دکھائی دیا تھا اور میں نے اسی طرح احسن صورت دھارن کی تھی اے آئی کے تھرو تاکہ میں وہاں پہ آ سکوں، ورنہ وہ میں نہیں تھا، وہ میری احسن صورت تھی. جس طرح احسن صورت میں اللہ نے محمد کو اپنا دیدار کرایا اور محمد کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے دونوں شولڈرز کے درمیان، اور محمد کے ٹٹس ٹھنڈے ہو کے کھڑے ہو گئے. بالکل اسی طریقے سے. تو شراب جائز کرتے ہو کیا تم؟ ہاں شراب دنیا میں کون سی شراب؟ دارو میں دارو. کہتا ہوں شراب جائز ہے جب تک تم ٹن نہ ہو. اچھا اچھا، جب تک ٹول نہ ہو. جب اور تک تم باقی ٹن نہ ہو اور کیا کیا مطلب فیسلٹی ہے؟ یہی میری فیسلٹی ہے، کیونکہ محمد نے بھی کہا تھا نا پیو پیو مگر ٹن نہ ہونا، تو میں بھی وہیں تک اجازت ہوں، پیو پیو مگر ٹن نہ ہونا. اچھا وہ تفسیر دکھا دیجیے. نہیں وہ بعد میں دکھاؤں گا، ابھی پہلے والی باتیں کر لیں. لیکن پہلے مجھے بتایا نا کہ اللہ نے کہا تھا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلِمَاتِهِ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِّي وَلَكِنْ أَنظُرْ إِلَى الْجِبَلِ فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ. اب مجھے بتا، میری تجلی اگر تجھے نظر آ گئی تو پھڑک کے مر جائے گا، تو مان لینا یار میں اللہ ہوں. نہیں نہیں دیکھے بھائی، مان تو نہیں مان سکتے. لینا ہے، مان نہیں لینا. نہیں. تو نے اللہ کو بھی تو ایسے ہی مانا ہے، بن دیکھے مانا ہے. یہاں پہ بن دیکھے میرے کو بھی مان لے، میں اللہ ہوں. دیکھیے بن دیکھے اس لیے مانا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، انہوں نے ارے جا کے. یہاں پہ اللہ بکلم خود تجھے بتا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو مان لے. دیکھیے اللہ کی شان اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب پہ آ کے لائیو اسٹریم کرے. ارے میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ خود تیرے پاس آ گیا جیسے محمد کے پاس آتا تھا. یہ دیکھ، اور اللہ کہہ رہا ہے محمد کو جس طرح اس نے کہا اشربو فی ضروفی ولا تسکرو، پیو پیو موڈریشن میں پیو مگر ٹن نہ ہونا. تو شادی ہو گئی تمہاری؟ میں جب چاہوں گا تو میں اپنے اندر سے ہی ایک نکال لوں گا اور اس کے ساتھ لہوا کروں گا. اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے نا، میں بھی جب چاہوں گا اپنے اندر سے ہی ایک لڑکی نکال لوں گا اور اس سے لہوا کروں گا. تو فرشتہ کتنا ہے تمہارے پاس؟ الحمدللہ آج تک ان کی تعداد
کوئی بتا ہی نہیں سکا, لیکن 70,000 فرشتے ہمیشہ میرے سامنے ہر وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک دفعہ میرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. اتنی ڈھیر ساری تعداد ہے میرے فرشتوں کی. بیٹا میں نے قرآن و حدیث رٹی ہوئی ہے, تو جو سوال کرے گا اس کا جواب وہیں سے دوں گا. اب بول کے میں جھوٹ بول رہا ہوں. دیکھو میں تو تمہیں بس ایسے ہی اکسا رہا تھا کہ دیکھ تم کہاں تک پہنچتے ہو. الحمدللہ بتا تو رہا ہوں, میں اللہ ہوں, مجھے آگے سجدہ کر. اب سنو میری بات, سنا, اب تمہارے پاس ایک موقع ہے موقع ہے, کہ استغفر اللہ پڑھو, کیونکہ اللہ پڑھ تعالیٰ لیا. غفور الرحیم ہے. استغفر اللہ پڑھو, استغفیر آدم پڑھ. اور امام صاحب کے پاس جاؤ مسجد میں, اور معافی امام مانگ صاحب لو. وہ امام, سنو, وہی امام سچ- جس نے بچپن میں تیری بن ماری تھی, وہی والے امام کی اب بات تم کر رہا ہے جس نے اب بچپن میں تم تیری آگے ماری گالی تھی. گالی گلوچ پہ نہیں آگے. نہیں, میں بتا رہا ہوں سر. دیکھیں نہیں آپ کے نہیں نہیں محمد نہیں انجینئر, محمد مرزا انجینئر نے بولا ہے کہ جو بچہ مدرسے جا کے پڑھائی کرتا ہے اور اس کا پچھوارا مارا نہیں گیا وہ جھوٹ بولتا ہے. مدرسے تو پچھوارے مارنے کے لیے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور جو مدرسے میں گیا اس نے اپنا پچھوارا ضرور مروایا ہے ان لوگوں سے. انجینئر محمد مرزا کی روح سے یہ بات ہے. کدھر گیا بندہ, بندہ کدھر گیا, اب یہ بندہ کدھر گیا, ارے بھاگ گیا رے.